السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلی کلاس میں ہم نے نون کے قواعد شروع کیے تھے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ ان میں سے سب سے پہلا قاعدہ جو ہم نے پڑھ لیا تھا وہ تھا اظہار۔ ٹھیک ہے، اظہار کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ یہاں پر نون ساکن اور تنوین میں اظہار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پڑھتے ہوئے ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے کلیئر واضح طور پر ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اظہار پھر کب ہوگا؟ یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا۔ اور مثالیں آپ لوگوں کو یاد ہے، مثلا انعمت، یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے انعمت۔ ٹھیک ہے، اور ابداً ابدا، یہ تنوین کی مثال آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ابداً ابدا۔ یا جو ہے اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو سورہ اخلاص جو سب سے آسان ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کفوًا میں کیا ہے؟ ون تنوین ہے، ٹھیک ہے، اور احد یہاں پر حمزہ ہے، یعنی تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ آیا تو اب اس تنوین کو، یہ جو تنوین ہے اس کو ہم کلیئر واضح طور پر پڑھیں گے، کفوًا۔ ٹھیک ہے، نون کی آواز جو ہے کلیئر ہونی چاہیے۔ ابھی تجوید کی آپ کے صرف جو آپ نے پیپر دیا تھا وہ نمبر شامل ہے، جو آپ نے وائس ریکارڈنگ بھیجی ہے وہ نمبر ابھی شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 10 نمبر ہے اور وہ 10 نمبر ابھی اس میں ایڈ نہیں ہوئے۔ تو یہ ہے تنوین کی مثال، کفواً احد، یعنی تنوین واو کے اوپر 2 زبر جو ہے اس کو تنوین کہتے ہیں، اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، تو اس تنوین کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے اور یہ ہے اظہار۔ یہاں تک تو ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھ لیا تھا۔ آج کا جو ہمارا قاعدہ ہے تو وہ دوسرا قاعدہ ہے، نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعدوں میں سے وہ دوسرا قاعدہ ہے آج، جس کا نام ہے ادغام۔ ٹھیک ہے، دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ ادغام۔ نمبر 2، ادغام۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔ بعض لوگ تو فاسٹ جا رہے ہیں، پہلے سے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور کچھ غلط بھی بتا رہے ہیں۔ تو ادغام کا مطلب ہے ملانا، ٹھیک ہے، یا ایک چیز کو دوسری چیز میں
داخل کرنا. عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ ادخال الشیء فی الشیء. ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں اس کو. ادخال الشیء فی الشیء. میں لکھ لیتا ہوں. اس کی تعریف ہے عربی میں ادخال الشیء فی الشیء. یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، یہ ہے ادغام. مثال کے طور پر جس طرح ہم نے مخارج میں آپ کو مثال دیا تھا کہ نلکا اگر آپ مثال کے طور پر لے لیں تو نلکے سے جب پانی نکل رہا ہے اس پانی کا مخرج کیا ہے؟ نلکا ہے. ایک پانی جو کہ چشمے سے نکل رہا ہے اس پانی کا مخرج چشمہ ہے. اسی طرح یہ مثال سمجھے، آپ اگر پانی میں چینی کو ملاتے ہیں تو سمجھو یہ ادغام ہو گیا. ٹھیک ہے؟ یا ایک گلاس کا پانی آپ دوسرے تو ادغام ہو گیا. یا دودھ میں آپ شہد کو ملاتے ہیں، یہ ساری کیا ہے؟ ادغام ہے. یعنی کسی بھی چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، مکس کرنا، وہ ادغام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر ادغام کب ہوگا؟ اور ادغام کی دو قسمیں بھی ہیں. پہلے یہ لکھتے ہیں کہ ادغام کب ہوگا. ادغام تو ہم نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے؟ یہ ادغام ہوگا کب؟ قواعد ہم کس چیز کے پڑھ رہے ہیں؟ جی کس چیز کے قواعد پڑھ رہے ہیں؟ پچھلی کلاس میں کی؟ اچھا، نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ نون ساکن یہ والا اور تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کے قواعد. اس میں سے پہلا قاعدہ اظہار کا تھا، ہم نے پڑھ لیا تھا. دوسرا قاعدہ جو ہے ادغام کا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ادغام کب ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، حروف یرملون. یرملون کی کیا مطلب ہے؟ یہ ایک مجموعہ بنایا ہے آپ کی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے؟ یرملون یعنی سمجھو یا، را، میم، لا، واو، نون، یہ حروف ہے اصل میں، لیکن اس کو الگ الگ یاد کرنا مشکل ہے. تو قرآن نے اس کو ایک مجموعہ بنایا ہے یرملون. آپ اس لفظ کو اگر یاد کریں گے یرملون تو آپ کو یہ حروف یاد ہو جائیں گے. یا، را، ٹھیک ہے، میم، لام، واو، نون، تو یہ کیا بنا؟ یرملون. تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. ادغام ہوگا. ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، اس میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں ملائیں گے، داخل کریں گے. تو یا تنوین، اس تنوین کو ہم ان حروف میں داخل کریں گے، یا تو یا کے ساتھ داخل کریں گے، مکس کریں گے، یا اس تنوین یا نون کو را کے ساتھ ملائیں گے، یا اس کو میم کے ساتھ، یا لام کے ساتھ، یا واو کے ساتھ، یا نون کے ساتھ. تو پھر کیا ہوگا؟ ادغام.
جی جی نون ساکن اور تنوین کے بعد کی بات ہو رہی ہے. یہ حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ حروف آئیں گے تو ادغام ہوگا, اور اگر پہلے آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ادغام دو قسم کی ہے. ادغام کی کتنی قسمیں ہیں؟ ادغام کی دو قسمیں ہیں. ایک فل ادغام ہے, مکمل ادغام, جس کو عربی میں ادغام تام کہتے ہیں. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام تام. اس کو کہتے ہیں ادغام تام, مکمل ادغام, جس کو اردو میں کہتے ہیں ادغام بلا, اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ یا ادغام بغیر غنہ. ٹھیک ہے, ادغام تام کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام بلا غنہ یا ادغام بغیر غنہ, غنہ کے بغیر یہ ادغام ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کتنے حروف میں ہے؟ ان دو حروف میں, لام اور را میں. لام اور را. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. ادغام بغیر غنہ یعنی ادغام تام ہوگا, فل ادغام, مکمل ادغام. نون ساکن یا تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش ان کے بعد, یا نون ساکن کے بعد لام آئے یا را آئے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. یعنی ادغام تو ہوگا, ہم اس تنوین یا اس نون ساکن کو لام کے ساتھ ملائیں گے, را کے ساتھ ملائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ہم غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ یا ادغام بغیر غنہ. اور وہ دو حروف ہیں لام اور را. مثال میں لکھ رہا ہوں, اس کو مٹاؤں. ادغام بلا غنہ کی مثال الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. من ربک, اب دیکھیں نون کو ہم نے داخل کیا را میں, نون ساکن کو. دیکھو نون ساکن ہے, اس کے بعد ہم نے کہا جب حروف یرملون ہوں گے تو ادغام ہوگا. حروف یرملون ہے کون سا ہے؟ را. پھر ہم نے کہا لام اور را میں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. تو اب یہاں پہ دیکھیں مر رب کا, نون کو ہم نے را میں داخل کیا اور غنہ نہیں کیا. سمجھو یہ نون یہاں پر سائلنٹ ہے, اس کا ادغام ہم نے کیا را میں غنہ کے بغیر. جب غنہ کے بغیر آپ نون کو پڑھیں گے تو نون میں کیا ہے اصل میں, یا تو ایک چھوٹی سی کرنٹ ناک میں جائے گی, اگر وہ بھی آپ نے ختم کر دی تو سائلنٹ ہو گیا. تو یہ ادغام تام اس لیے اس کی کہتے ہیں کہ مکمل ادغام, یعنی یہ مکمل ختم ہو گیا نون. ٹھیک ہے, اور فل ادغام وہ بھی وہی ہے, مکمل ادغام وہ بھی اسی طرح. ٹھیک ہے, اور تام یہ بھی مکمل کو کہتے ہیں عربی میں. تو یہ مکمل طور پر ادغام ہے, اس لیے اس میں اس نون میں غنہ نہیں ہوگا. اس ادغام میں اس ادغام کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام بلا غنہ یا ادغام بغیر غنہ. اگر عربی میں کوئی پوچھے تو ادغام تام. ٹھیک ہے, یہ ہے را کی مثال. لام کی مثال کیا ہے؟ من لدنہ, نون ساکن ہے, اس کے بعد لام ہے. ہم نے کہا ادغام کب ہوگا؟ جب حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف
यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए, तो यरमलून है यहाँ पर, जी हाँ लाम है, यरमलून में से लाम है। तो फिर हमने क्या कहा कि लाम और रा में इदगाम बिला गुन्ना होगा, इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ना नहीं, तो यहां पर भी गुन्ना नहीं होगा। नून को हमने लाम में दाखिल किया बगैर गुन्ना का, तो कैसे पढ़ेंगे, मिल लदुन्हु, मिल लदुन्हु, ठीक है। यह है इदगाम की एक किस्म, इदगाम बिला गुन्ना, ठीक है। इदगाम बिला गुन्ना कब होगा, जब नून साकिन या तनवीन के बाद लाम और रा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इदगाम बिला गुन्ना करेंगे, ठीक है। बाकी कितने हरूफ बचे यरमलून में से, और वाव, 4 हरूफ बचे जिनका है यनमू, यनमू यानी या नून मीम वाव। जब नून साकिन या तनवीन के बाद ये हरूफ आ जाए, या नून मीम वाव, इसमें से कोई भी हर्फ आ जाए तो इदगाम हम करेंगे मअल गुन्ना करेंगे। उस इदगाम का नाम क्या है, इदगाम मअल गुन्ना। नंबर 2 दूसरी किस्म क्या है, इदगाम मअल गुन्ना। मअल गुन्ना तो समझ में आ रहा है ना, यानी गुन्ना के साथ। यहां पर इदगाम भी हो रहा है और गुन्ना भी अदा करेंगे आप, तो इस इदगाम को मअल गुन्ना भी कहते हैं और अरबी में इसको इदगाम नाकिस भी कहते हैं, इदगाम नाकिस यानी नामुकम्मल, ठीक है। इदगाम हो रहा है लेकिन मुकम्मल इदगाम नहीं हो रहा इसकी तरह, ताकि नून बिल्कुल खत्म हो जाए, मुकम्मल नहीं है, नाकिस है, ठीक है। नून की कुछ आवाज बाकी है, ठीक है। तो यह है इदगाम माल गुन्ना। ये कब होगा, जब नून साकिन या तनवीन के बाद या नून मीम वाव में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना करेंगे। मसलन या की मिसाल, मैं यक़ूलु, नून को हम या में दाखिल कर रहे हैं, साथ में गुन्ना भी कर रहे हैं, नाक में आवाज जा रही है, मैं। असल में इजहार में क्या था, नून को हम जाहिर कर रहे थे, मन, जिस तरह हमने कहा अन नामता, अन, नून को क्लियर पढ़ना ये इजहार है, यानी नून को जाहिर करना। अब यहां पर हम इदगाम कर रहे हैं, नून को या में दाखिल कर रहे हैं गुन्ना के साथ, ठीक है। मैं बिल्कुल क्लियर नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं पढ़ेंगे, दाखिल करेंगे और गुन्ना भी करेंगे, तो ये इदगाम माल गुन्ना, मैं यक़ूलु, ठीक है। मैं यक़ूलु, ये है या की मिसाल। नून की मिसाल अगर आप ले ले, नून साकिन है, उसके बाद एक और नून, मिन नारिन, इस नून को हमने इस नून में दाखिल किया और साथ में गुन्ना भी किया, तो ये है इदगाम माल गुन्ना, मिन नारिन, ठीक है। मीम की अगर मिसाल ले ले, नून है, इस नून को मीम में दाखिल करे, मिम्मा हो जाएगा, असल में है मिन और फिर एक और मीम है मा, तो मिम्मा, इस नून को मीम में दाखिल करेंगे और साथ में गुन्ना भी करेंगे। और वाव की मिसाल, जी, ये जो नून है, ये वाला, ये मीम है, ये वाला
وہ تو اس کے بعد پڑھیں گے. ممن آگے اس کے بعد اگر یہ ساکن ہے تو اس کے بعد کو پھر دیکھیں گے. اگر یہ یرملون ہے تو ایک اور ادغام ہوگا، اور اگر حروف حلقی ہے تو اظہار ہوگا اس میں. اور دو قاعدے بعد میں ہیں اگر وہ آپ نے نہیں پڑھے. ٹھیک ہے، تو ایک آپ نے اظہار پڑھا ہے، اگر یہ ساکن ہے تب آپ دیکھیں گے. اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے تو اس میں آپ اظہار کریں گے، اس میں ادغام کریں گے. اور اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہے اس کے بعد، اس میں بھی ادغام ہوگا، پھر اس میں بھی ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. واو کی مثال، نون ساکن ہے، اس کے بعد واو ہے یرملون میں سے، تو اس نون کو ہم اس واو میں داخل کریں گے اور غنہ بھی کریں گے. میوالن. ٹھیک ہے، میوالن. اور ایک بات یاد ہے کہ غنہ کے حوالے سے، غنہ کہیں پر بھی آ جائے، غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ غنہ مقدار کیا ہے غنہ کا؟ آپ نیو اسٹوڈنٹ؟ ایک الف کے برابر غنہ کی مقدار ہے. ٹھیک ہے، غنہ ناک میں جب بھی آپ آواز لے کر گائیں گے تو ایک الف کے برابر. اور ایک الف کی مقدار کتنی ہے یہ تو پتہ ہے نا. اس انگلی کو نارملی بند کرنا یا اس کو نارملی کھلنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ ایک الف کی مقدار ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، میں یقولو کو اگر آپ پڑھیں گے تو غنہ کیسے کریں گے اور کتنی دیر تک کریں گے؟ میں اتنا، میں یقولو. اس میں اگر آپ نے کمی کی یا زیادتی کی تو پھر تلاوت کی خوبصورتی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح نون والی، من نار، من ایک الف کے برابر. ٹھیک ہے. اسی طرح مم، ٹھیک ہے، ایک الف کی. اور واو کے ساتھ بھی میوالن، میوالن. غنہ کہیں پر بھی ہے. ٹھیک ہے، تشدید ہو نہ ہو جو بھی ہو، میں نے آپ کو بتایا غنہ کے ساتھ غنہ کی مقدار ہی ایک الف ہے. ٹھیک ہے. جی یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں؟ جو قاعدہ ہے وہ سمجھیں. شد ہے یا نہیں ہے اس سے آپ کا کام نہیں ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد آپ حروف کو دیکھیں، حروف یرملون کو دیکھیں. کوئی بھی آپ کو ان 6 حروف میں سے ایک حرف بھی نظر آیا، آپ ڈائریکٹ اس میں ادغام کریں. ٹھیک ہے. اور اظہار کے قاعدے میں آپ حروف حلقی کو دیکھیں گے، حروف حلقی کو دیکھیں گے. اگر کوئی بھی ایک حرف حروف حلقی میں سے آیا، وہ بھی 6 حروف ہیں، یہ بھی 6 ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی بھی حرف آیا، اب ڈائریکٹ اظہار کریں گے. وہ ادغام میں ان 6 حروف میں دیکھیں گے، یا نون میم واو را اور لام. تو اگر ان میں سے پھر 2 لام اور را ہے تو ادغام کریں گے بغیر غننے کے ساتھ. اور اگر یا نون میم واو ان 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہے تو پھر آپ غننے کے ساتھ ادغام کریں گے. اب ان 2 قواعد کا آپ اجرا کریں، پریکٹس کریں، تطبیق. جی نہیں، اس میں گناہ نہیں ہے. یہ آپ نے لحن کے باب میں پڑھا ہے، لیکن لحن 2 قسم کی ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ ایک لحن خفی ہے، ایک لحن جلی ہے. لحن خفی میں کیا ہوتا ہے کہ تلاوت کی خوبصورتی نہیں رہتی، اور لحن جلی میں کیا ہے کہ وہ اس میں گناہ ہے، اس میں میننگ تبدیل ہوتی ہے اور وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اگر آپ غنہ نہیں کریں گے یا مقدار کو برابر نہیں کریں گے، زیادہ کریں گے یا کم کریں گے، تو اس میں تلاوت کی خوبصورتی میں فرق ہوتا ہے.
اور میننگ چینج نہیں ہوگی. تو اگر آپ اپنی تلاوت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا خیال رکھیں. یہ ہے لحن خفی اگر اس کو آپ پورا نہیں کریں گے. اور اگر آپ ایسی غلطی کرتے ہیں کہ اس میں قرآن کا جو معنی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ حرام ہے اور وہ گناہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جزری علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ من لم یجوز القرآن آثم، جو تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لحن جلی کرے گا، اس کو تجوید کا نہیں پتا، وہ لحن جلی کرے گا، اور جب لحن جلی کرے گا تو آیت کا جو مطلب ہے، جو معنی ہے، وہ تبدیل ہو جائے گا اور وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ قرآن کو غلط پڑھیں گے اس کا دوسرا معنی بن جائے گا تو گناہ ہے. تو اس لیے تجوید کیا ہے؟ ضروری ہے. اجرا کے لیے آپ کا ترجمے میں جو سبق آپ پڑھتے ہیں وہ نکالیں. کون سی آیت تک پہنچ گئے ہیں سورہ بقرہ میں؟ جی آخری رکوع. آیت نمبر 129 تک پڑھ لیا. آیت نمبر 124 تک. اچھا 124 تک پڑھ لیا. تو ابھی ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 125 سے. ٹھیک ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں. تو نکالیے جلدی سے. آیت نمبر 125 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. جی اس میں دیکھیں آپ کو اظہار یا ادغام کہیں پہ نظر آ رہا ہے. ہم دو قاعدوں کا بھی پریکٹس کریں گے، اظہار اور ادغام. جی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً. مثابةً میں کیا ہے؟ تنوین ہے. کیا ہے؟ تنوین. تو ہمارے قواعد کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ تنوین یا نون ساکن. تو نون ساکن تو یہاں پہ نہیں ہے، تنوین ہے. تنوین ہے. پھر ہم نے کہا کہ تنوین کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کا قاعدہ کلیئر ہوگا کہ کون سا قاعدہ ہے، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کون سا حرف ہے، تب آپ کا قاعدہ کلیئر ہوگا کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے. تو نون ساکن تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ لام. حروف یرملون میں سے کیا ہے؟ لام ہے. حروف یرملون میں سے حرف لام ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ جی ادغام. ادغام ہوگا. کون سا ادغام؟ ادغام التام آپ کہیں، ادغام بلا غنہ کہیں، ادغام بغیر غنہ کہیں، ادغام وداؤٹ غنہ کہیں، جو آپ کو آسان ہے لیکن سمجھنا ضروری ہے. تو یہاں پر ہم ادغام
بغیر غنہ کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے, تو کیسے پڑھیں گے؟ مثابۃ للناس, تل للناس. ٹھیک ہے, اگر ہم یہاں پر ادغام نہیں کریں گے, عارضی طور پر ہم ابھی کیا کرتے ہیں, یہاں پر اظہار کرتے ہیں, تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ مثابۃ, اصل میں کیا تھا؟ مثابۃ اور پھر للناس. لیکن تا کے بعد جو نون آ رہا ہے, جو چھپی ہوئی ہے اس تنوین میں, اس کا ہم ادغام کریں گے لام کے ساتھ. اور ہم نے کہا کہ لام کے ساتھ غنہ نہیں ہوتا, صرف ادغام ہوتا ہے. اس کے بعد للناس نون میں غنہ ہے, تو غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر آپ کھینچیں گے. جی, اس کے بعد کیا ہے؟ جلدی جلدی فاسٹ. آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین. کہاں پر؟ اس سے پہلے بھی کچھ ہے. جی, وَأَمْنًا میں کیا ہے؟ تنوین ہے. امنن کیا ہے یہاں پر؟ تنوین ہے. وَأَمْنًا میں کیا ہے؟ تنوین ہے. یہاں پر اگر آپ وقف کریں گے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہاں پر یہ دو زبر وقف میں کیا بن جاتا ہے؟ دو زبر وقف میں الف بن جاتا ہے. یہ یاد رکھیں, دو زبر وقف میں الف بن جاتا ہے. کیسے؟ ایسے, جس طرح امنن ہے. امنن, ام نن, یہ دو زبر ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ دو زبر ہے. اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو امنن ہے. تو ہم نے کیا کہا کہ وقف میں دو زبر کیا بن جاتا ہے؟ الف. اب یہاں پر آپ وقف کریں, امنا, کیا؟ امنا, ایک زبر یہاں پہ ہٹ گیا اور یہ الف آپ پڑھیں گے تو دو زبر وقف میں کیا بنا؟ الف. ٹھیک ہے, غفورن, غفورن, یہاں پر آپ وقف کریں غفورا, تو را کے بعد الف, یہ تنوین وقف میں الف بن جاتا ہے. صرف ہر تنوین نہیں, دو زبر. تنوین تو دو زبر بھی ہے, تنوین تو دو زیر بھی ہے, تنوین تو دو پیش بھی ہے, لیکن اس میں سے جو دو زبر ہے وہ وقف میں کیا بن جاتا ہے؟ الف بن جاتا ہے. اور جو باقی دو زیر ہے اور دو پیش ہے یہ وقف میں ساکن بن جاتے ہیں. یہ وقف میں ساکن بن جاتے ہیں. جیسے رحیمن, غفور الرحیم, رحیمن ہے تو یہاں پر اگر آپ وقف کریں گے رحیم, یہ ساکن ہو گیا. اسی طرح سمجھو قدیر ہے, دو زیر ہے, تو اگر آپ وہاں پر وقف کریں قدیر, وہ ساکن بنے گا. لیکن جو دو زبر ہے وہ وقف میں الف بنے گا. قدیرا, غفورا, کریما, یہ اصل کیا ہے؟ دو زبر ہے. کریمن, غفورن, رحیمن. ٹھیک ہے, تو وَأَمْنًا میں اگر آپ وقف کریں گے وَأَمْنَا, پھر تو یہاں پر ہم جملہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ نے وقف کیا, آگے واو سے سٹارٹ لے وَاتَّخِذُوا, یہاں پر کوئی ادغام نہیں کریں گے. وقف کا جو باب ہے وہ بہت وسیع ہے, اس کے کچھ نشانات ہیں. جو طا ہے, جس طرح جیم ہے, زاد ہے, لا جہاں لکھا ہوتا ہے, یہ سارے علامات ہے, سمبلز ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ٹریفک کے جو سمبلز ہوتے ہیں, اشارے ہوتے ہیں, کہیں پر آپ کو کہیں کہ رک جاؤ, کہیں پہ جاؤ, کہیں پہ ٹرن لو, تو یہ وقف کے یہی نشانات ہے. جو طا ہے, جیم ہے, لا ہے, اور یہ آخر میں, قرآن کے آخر میں بھی لکھے ہوئے ہیں, اور ہر ایک کا جو ہے مطلب بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ نشانی بھی ہے, اور یہ رموز اوقاف کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میم وقف لازم کی علامت ہے, طا وقف مطلق کی
اور آگے ان کی تو ڈیٹیل بتائی ہے. تو جب ہم وقف کے باب میں داخل ہوں گے یہ ساری چیزیں وہاں پہ واضح ہو جائے گی. لیکن یہاں پر اتنا سمجھیں کہ جب آپ وقف کریں گے اور امنن پہ تو پھر ادغام نہیں ہوگا، اور اگر آپ وقف نہیں کریں گے وصل کریں گے، یعنی وصل کا مطلب ہے ملانا، ٹھیک ہے، تو پھر تنوین کے بعد واو ہے اور واو یرملون میں سے ہے، ٹھیک ہے. دو زیر کے بعد وقف ہو تو بتا دیا نا آپ کو ساکن ہو گیا. دو زبر ہو الف بنے گا، دو زیر ہو دو پیش ہو ساکن بنے گا. رحیم دو پیش ہے، آپ وقف کریں گے تو رحیم کیا بنے گا؟ رحیم. اور قدیر دو زیر ہے، وہاں پر آپ وقف کریں گے قدیر ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ بھی پوچھ رہے تھے کون سا ٹاپک ہے جو آپ نے بورڈ پہ کرایا ہے. ایک دفعہ تو ہم نے بورڈ کو صاف بھی کر لیا. نون ساکن اور تنوین کے قواعد شروع ہے بھائی. پہلا قاعدہ آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا اظہار، آج دوسرا قاعدہ ہے ادغام، ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ ادغام. چلیے آئیے اپنی اس پر. وَأَمْنًا نون ساکن ہے، تنوین ہے یہاں پر. اگر آپ وصل کریں گے یعنی ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہاں پر ادغام ہوگا. تنوین ہے اور اس کے بعد واو یرملون میں سے ہے، اور ہم نے کہا کہ واو جب تنوین یا نون کے بعد ہو تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ادغام مع الغنہ. تو کیسے پڑھتے ہیں؟ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا ادغام بھی ہو گیا اور غنہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ من مقام میں کیا ہے؟ نون ساکن ہے اور اس کے بعد میم یرملون میں سے میم ہے تو ادغام ناقص ہو رہا ہے، یعنی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. من مقامی اصل میں ہے من اور مقامی، تو اس نون کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے. من مقامی ابراہیم مصلی. مصلی اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے تو کیا بنے گا یہ تنوین؟ جی الف بنے گا. مصلی پہ اگر ہم وقف کریں گے تو لام کے بعد کیا بنے گا؟ الف مصلی، ٹھیک ہے. اور اگر آپ وقف نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ جی اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، اور بعد والا حرف کیا ہے؟ واو ہے، اور واو یرملون میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. کون سا ادغام ہو رہا ہے؟ ادغام ناقص، یعنی ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے اگر آپ ملا کے پڑھیں گے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا مُصَلًّى وَعَهِدْنَا مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا. یہاں پر کیا ہے؟ ایک اور نون ساکن ہے، نون ساکن ہے. یہاں پر کون سا ہے؟ کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے یا اظہار کریں گے؟ جی جی ادغام ہے یہاں پر یا اظہار ہے؟ جو دو چیزیں میں نے پوچھی ان میں سے ہاں نہ بتائیں کون سا ہے. جو قاعدہ آپ نے نہیں پڑھا وہ نہیں بتائیں. جی یہاں پر اظہار کا بھی جواب آ رہا ہے اور ادغام کا بھی آ رہا ہے. آپ کو کیا خیال ہے؟ اظہار.
इजहार आपने समझा नहीं? यहां पर ना इजहार है ना इदगाम है, ठीक है। यहां पर ना इजहार है और ना इदगाम है। इजहार का कायदा आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की हो तो ता हुरूफ हल्की है नहीं है, तो इजहार खत्म हो गया। इदगाम आपने अभी पढ़ा, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून हो तो हुरूफ यरमलून है नहीं है, तो इदगाम भी खत्म हो गया। इसका मतलब है कि यह कायदा हमने नहीं पढ़ा, यह कायदा हमने नहीं पढ़ा। आगे चलिए, नहीं है उसके बाद कोई सुकून और कोई तनवीन। दूसरी आयत पढ़ते हैं। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. جی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. جی کیا ہے اس میں؟ بلدن میں دیکھو کیا ہے، تنوین ہے، دو زبر، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہے، آگے کیا ہے جی؟ بلدن تنوین کے بعد حمزہ، تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ حمزہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے، تو کیا ہوگا یہاں پر جی؟ اظہار ہوگا یہاں پر۔ اس تنوین کو ہم ظاہر کریں گے، بلدن ایسے پڑھیں گے، بلدن آمنا، بلدن اظہار کریں گے یہاں پر۔ اس کے بعد آمنن پھر سے ایک تنوین آ رہا ہے، اس تنوین کے بعد کیا ہے؟ واو ہے، اس تنوین کے بعد واو ہے، اور واو کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے، تو کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پر؟ یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام کا قاعدہ ہے۔ کون سا ادغام؟ ادغام مع الغنہ، ادغام مع الغنہ، ادغام بھی ہے اور غنہ بھی ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آمنا وارزق، آمنا، آمنا، ٹھیک ہے، ادغام بھی ہو گیا اور غنہ بھی۔ آگے چلیے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ، من نون ساکن ہے بھائی جی، نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد کیا ہے جی؟ حمزہ یا الف؟ دونوں میں حمزہ ہے یا الف ہے؟ جی حمزہ یا الف ہے؟ حمزہ یا ایک دفعہ حمزہ دوسری دفعہ الف؟ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، الف خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے، اور اگر آپ کہا بھی الف ہے تو پھر آپ نے اظہار کو ختم کیا، کیونکہ الف حروف حلقی نہیں ہے، الف حروف حلقی نہیں ہے۔
अलिफ तो हरूफ जौफिया है, ठीक है। तो फिर अगर आपने कहा अलिफ है तो फिर तो इदगाम नहीं होगा। क्यों इदगाम नहीं होगा? क्योंकि इदगाम हरूफ हल्की नहीं है, और इदगाम सॉरी इजहार इजहार हरूफ हल्की जब होते हैं तो इजहार होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने कहा अलिफ है तो फिर इजहार नहीं होगा और होगा, ठीक है। इजहार के लिए क्या है? हरूफ हल्की जरूरी है, और ये हमजा है, हरूफ हल्की में से ये हमजा है, ठीक है। इसलिए यहां पर इजहार हो रहा है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे जी? कैसे? हाँ सही। अभी तो खैर टाइम 5 मिनट है, अगली क्लास में पेंशन। जी तो यहां पर इजहार होगा, ठीक है। मन आमना कैसे पढ़ेंगे? मन आमना, मन आमना, मन इसका नाम है इजहार, ठीक है। आगे चलिए, उस लफ्ज को खुद ढूंढे जिसमें है कुछ। हाँ बिल्लाह, बिल्लाह में क्या है? लाम है। पहले तो उसको देखना है, कायदे किस चीज की चल रहे? तो नून साकिन और तनवीन को पहले देखना है, ठीक है। ऐसा लफ्ज ढूंढिए जिसमें नून साकिन हो या तनवीन। क्या है? नून साकिन है के बाद अब इस साकिन बाद वाले को देखेंगे, पहले बाद वाले को नहीं देखेंगे। ऐसे तो हरूफ बहुत सारे हैं, ठीक है। नून साकिन के बाद क्या है? हा। हा कौन सा हर्फ है? ये सवाल गुजर गया, इसको देख क्या सवाल है। ऐप बनाना तो मुझे नहीं आता। ये एक सवाल है कि अब अगर आप कोई ऐप बता दे, या बताने की बात करें या बनाने की बात करें। मैं तो खुद ऐप, मुझे तरीका नहीं आता बनाने का। अगर किसी को बनाने का तरीका आता है तो बनाए, इजाजत है, मैं आपका हेल्प करता हूं फिर उसमें। तो ये सारी चीजें उसमें हम डाल सकते हैं, और फिर आप और जो भी सीखना चाहे सीख सकते हैं। इसके लिए माहिर लोग चाहिए जो बना सकते हैं। तो जो है, अगर ये कोई अच्छी बात है। जी तो कहां पर थे हम? मिन हम, नून साकिन के बाद यहां पर हा है। क्या है? हा है। बुरूज, बुरूज से चलो मैं बात करता हूं। अगर ये लोग बनाए तो फबीहा, ये तो नूर नाला नूर हो जाएगा। मिनहुम, नून साकिन के बाद हा है तो इजहार करेंगे, क्योंकि हा हरूफ हल्की में से है। हा हरूफ हल्की में से है। आगे क़ाल वमन कफर, नून साकिन है, फिर उसके बाद क्या है? नून साकिन, उसके बाद क्या होगा? इजहार होगा या इदगाम? शाबाश, इजहार होगा। इजहार, इजहार, इजहार।
یہ اظہار بھی نہیں ہے اور ادغام بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کاف نہ تو حروف حلقی ہے اور نہ یرملون ہے. ٹھیک ہے، کاف نہ حروف حلقی ہے اور نہ یرملون ہے، تو یہاں پر نہ ادغام اور حروف حلقی ہے اور یہاں پر آگے ایک آیت آپ پڑھیے. جی جی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جی اس آیت میں کوئی نون ساکن یا تنوین ہے؟ انکا انت نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا یا اظہار؟ انکا وہ تو غنہ ہے. چلے ٹھیک ہے، انت میں کیا ہے؟ اظہار ہے؟ نہیں ہے. ادغام ہے؟ ادغام بھی نہیں ہے. کچھ تو ہے لیکن وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، وہ جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے. ابھی اگر ہم بتائیں گے، بعض لوگ بتا بھی رہے آن لائن میں، کیونکہ ان کو پہلے سے اندازہ ہے، پہلے سے پڑھ چکے ہیں، تو اگر میں ابھی سے بتاؤں گا تو پھر آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اور مکس ہو جائے گا. تو جس ترتیب سے آپ پڑھ رہے ہیں اس ترتیب سے آپ پریکٹس کریں تو پھر زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہاں پر نہ اظہار ہے اور نہ ادغام ہے. اگلی آیت رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. وقف نہیں ہوگا؟ ہوگا وقف. جی یہاں پر دیکھیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا نون ساکن ہے، کیا ہوگا؟ اظہار؟ اظہار نہیں. ادغام نہیں. آگے چلیے. امتم مسلمت، امتن میں کیا ہے؟ تنوین ہے. ٹھیک ہے، تا کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے. تنوین کے بعد دیکھیں کیا ہے؟ میم. میم ہے. میم کون سے حروف میں سے ہے؟ فَيَرْمَلُونَ. یرملون میں سے. تو کیا ہوگا یہاں پر؟ ادغام. کون سا ادغام؟ مع غنہ. ادغام مع الغنہ. گڈ. آگے مسلمتن ایک اور تنوین ہے تا کے اوپر، مسلمتن. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ لام. اس کے بعد لام ہے. تو کیا ہوگا؟ لام کون سے حروف میں سے؟ فَيَرْمَلُونَ. یرملون. تو کیا ہوگا؟ ادغام. ادغام کون سا ادغام؟ بلا غنہ. بلا غنہ. آگے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور یہاں پر اور کوئی قاعدہ نہیں ہے، اور یہاں پر کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آن لائن والوں کو بھی موقع دیں گے سنانے کا. ایک ایک آیت وہ سنائیں گے انشاءاللہ، اور اس کا بھی اجرا بھی کریں گے، اور جو غلطیوں کا ازالہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں ویسے تو ہمیں نہیں آتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں نہیں آتی، تو یہ بات ذہن